اور اب بات کریں گے کانگو وائرس کی، جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلنے والا خطرناک وائرس ہے۔ کوئٹہ کی فاطمہ جناح ہسپتال میں وائرس کا شکار ہونے والے 5 افراد زیر علاج ہیں۔ آگہی نہ ہونے کے باعث مریض تشویشناک حالت میں ہسپتال لائے جاتے ہیں۔ محمد خالد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ 20 روز میں کوئٹہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 11 افراد کانگو وائرس کا شکار ہوئے، جن میں 2 چل بسے تھے۔ جو آئسولیشن وارڈ قائم کیا گیا ہے اس میں اب تک جو ہے اس وقت 5 مریض ہیں جو کانگو ہیمورجک فیور PCR ان کا پازیٹیو ہے، اور اس میں سے 3 مریض جو ہے نا وہ ڈسچارج ہو کر صحت مند ہو کر گھر جا چکے ہیں، اور 2 مریض جو ہے نا وہ ان کی وہاں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ماہر امراض سینہ اور انچارج وبائی امراض ڈاکٹر ہدایت اللہ کے مطابق کانگو وائرس کے مریض کے خون کے سفید خلیے تباہ ہو جاتے ہیں، جن کی تشخیص اور علاج کے لیے آئسولیشن وارڈ قائم کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ اس بیماری میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پلیٹلیٹس ہم بولتے ہیں، خون کے جو سفید خلیے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک کم ہو جاتے ہیں، تو وہ یہاں ان کو اس کی ٹرانسفیوژن کی جاتی ہے ٹائم کے اوپر، باقی جو سیکنڈری انفیکشن سے اس کو بچایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں سفید خون کے خلیے پلیٹلیٹس وہ کم ہوتے ہیں، ان کا یہاں وہ ٹرانسفیوژن ہے ان کو، باقی ان کو جو بھی سپورٹیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر رینل فیلئر مر جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کانگو ان جانوروں سے انسانوں کو لگنے والا خطرناک وائرس ہے۔ عید قربان پر جس کے لیے اسپرے اور حفاظتی تدابیر کے لیے محکمہ لائیو اسٹاک کا فوری اقدام ناگزیر ہے۔ کیمرہ مین محب اللہ کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ مزید آپ کو بتائیں، موسم گرم ہوتے ہی کانگو وائرس کے وار شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئٹہ کے فاطمہ جناح ہسپتال میں کانگو سے متاثرہ 2 مریض دم توڑ چکے ہیں، جبکہ 5 مریض آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ وبائی امراض کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر فاطمہ جناح ہسپتال ڈاکٹر شیر خالد صاحبہ۔ شیر خان صاحبہ، بتائیے گا کانگو کا مرض کیسے پھیلتا ہے اور اس میں مبتلا مریض کن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں؟ کانگو، جس کو ہم لوگ اپنے میڈیکل ٹرمز میں کریمین کانگو ہیموریجک فیور یا CCHF کہتے ہیں، یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماری ہے، جس کو ہم زونوٹک ڈیزیزز کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ہے۔ عام طور پر جو جانور جس میں کچھ جراثیم ہو، اس میں اگر کوئی خاص قسم کے کیڑے یا حشرات جو ہوتے ہیں وہ ان کا خون چوس لیتے ہیں، اور پھر یہی جراثیم، یہی جو کیڑے ہیں، یہ اگر انسانوں کو کاٹ لیں تو وہ جراثیم انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے جراثیم کے منتقل ہونے کے بعد آپ کے خون جو ہے وہ خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کلاٹ نہیں ہوتا، اس کے جمتا نہیں ہے۔ انسان کے خون میں خدا نے ایک وہ پیدا کی ہے صلاحیت ہے کہ جب کہیں سے بھی چوٹ لگے تو خود بخود وہ بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے اور خون زیادہ نہیں بہتا۔ لیکن اس بیماری میں خون کی جمع کی جو صلاحیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ بر وقت اگر اس کی تشخیص نہ ہو، بر وقت اگر علاج نہ ہو تو یہ اکثر جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے یہ بیماری۔ تو یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کانگو سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کہاں تک اس پر کام کر سکتی ہے؟ جو اس سے بچنے کے لیے جو اقدامات ہیں میں اس کو 2 سٹیجز میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ ایک وہ لیول ہے یا وہ سٹیج ہے جہاں پر آپ حیوانوں سے انسانوں میں اس کے انتقال کو روکیں گے، اور پھر انسان سے دوسرے انسان میں انتقال کو روکا جانا چاہیے۔ جانوروں سے انسانوں میں روک تھام جو اس کا ہے، عام طور پر یہ لائف سٹاک والوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ ان کے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بار بار وہ جو لوگ جانور سے وہ رکھتے ہیں، جن کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ جانوروں کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے۔ جن جانوروں میں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آئیں تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، دستانے پہننے چاہیے، اور اگر کوئی جو چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جسم پہ اس کے اوپر نہ ماریں، اس کو ہٹائیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور جانوروں کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، ان پہ کیا کیا دوائیاں لگنی چاہیے، ان کی جلد پر یا کھال پہ وہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں، یہ سارے لائف سٹاک والے بتاتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ آگے عید کی آمد ہے تو یہی موقع ہوتا ہے جہاں پہ جانوروں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ بڑھ جاتا ہے مختلف قربانیوں کے سلسلے میں، خرید و فروخت کے سلسلے میں۔ تو اس وقت لائف سٹاک جو بھی آپ کو احتیاطی تدابیر بتائیں ان پہ سختی سے عمل کریں۔ پھر جو ہمارے قصاب حضرات ہیں، قصائی حضرات جو ہیں، ان کو جو مختلف احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے، یا جو لوگ خود قربانی کرتے ہیں وہ بھی اس جو تمام تدابیر ہیں ان پہ عمل درآمد کریں۔ پھر جب کسی مریض کی تشخیص ہو یا اس میں اگر شک ہو
کہ اس کو ہو سکتا ہے، تو اس مریض کو جلد از جلد ہسپتال تک پہنچایا جائے تاکہ اس کی تشخیص ہو اور بر وقت علاج ہو. اور ایسے مریض کے ساتھ ہم چونکہ ڈاکٹر ہیں یا ہمارے جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، نرسز ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں، تو ہم اپنی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ سارے کرتے رہتے ہیں، گلوز کی شکل میں، گوگلز کی شکل میں، جو پروڈکٹیو اکوپمنٹ ہے پی پی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم پہنتے ہیں. اس سلسلے میں وہ سب چیزیں ہم تو اپنا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن مریض کے جو لواحقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ یہ خیال بعض اوقات نہیں رکھ پاتے. ہمدردی کی بنیاد پر وہ مریض کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا یا اس کا خیال جب رکھتے ہیں تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ مرض پھر ان میں بھی منتقل ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی جب وہ ہسپتال میں آتے ہیں تو مریض کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو ہم مختلف تدابیر بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ یہ نہیں کرنا، تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کریں اور جو ان کو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان پہ عمل کریں اور ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ان میں بیماری نہ پھیلے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آگے